من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في موضع أخرى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صحرا صحرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ صحرا صحرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں ساغر ساغر زہر بھرا ہے قطرہ قطرہ مہلک ہے یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں نظم پروگرام صدر جلسہ اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر علماء کرام و عظام دور دراز اور قرب و جوار سے آئے ہوئے محترم سامعین و سامعات اللہ رب العالمین کی تعریف جس نے ہم تمام لوگوں کو آج یہاں یکجا ہو کر کے دینی باتیں سننے کی توفیق عنایت فرمائی درود و سلام ہو تمام نبیوں پر رسولوں پر بالخصوص انتم سندیشتہ لاسٹ میسنجر آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات گرامی میں نے قرآن مقدس کی 2 جگہوں سے 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے آج کے اس باوقار محفل میں اور بوریوں کے اس سرزمین پر میری پہلی حاضری ہے جس موضوع کے تحت آپ حضرات سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے امت محمدیہ زوال پذیر کیوں دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان پریشان کیوں دعا ہے اے بار الہ مجھے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عنایت فرما ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما آمین حضرات گرامی اس محفل میں بیٹھنے والا ہر انسان اگر اس سے ہم ایک سوال کریں ایک کوشچن پوچھیں کہ کیا تم اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے ایسے حالات میں تم خوش ہو تو اس کا جواب آئے گا ہم خوش نہیں ہیں
مسلمانوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا تم خوشحال ہو، فارغ البال ہو، مسلمانوں سے اگر یہ پوچھا جائے کیا تم حالات سے نمٹنے کا ہنر جانتے ہو، چوک پر بیٹھ کر روتے نہیں ہو، چوراہوں پر بیٹھ کر واویلا نہیں مچاتے ہو، چائے کی نکڑ پر بیٹھ کر شکوہ اور شکایت نہیں کرتے ہو، تو اس کا جواب یہ آئے گا نہیں، ہم پریشان ہیں۔ لیکن سامعین کرام، ہمیں اسی سوال کا حل تلاش کرنا ہے کہ آخر آج وہ قوم، وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، جس معاشرے کو، جس سوسائٹی کو، جس قوم کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھے بنو، بھلے بنو، بھلائی کا پاٹ پڑھاؤ، بھلائی کا لیسن سکھاؤ، بھلائی کا سبق لوگوں کو پڑھاؤ۔ لیکن وہی امت آج پریشان کیوں ہے؟ وہی امت آج تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ وہی امت جو کبھی اوج ثریا پر تھی آج وہ زمیں بوس کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں اسی کا حل تلاش کرنا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات ہم یہ جانتے چلے ہمیں حالات کا رونا زیادہ رونا نہیں ہے، اور ہم حالات کا رونے کا سبق بھی آپ کو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کم ہمتی کا سبق نہیں پڑھا ہے، ہم نے کم ہمتی کا درس نہیں پڑھا ہے اپنے علماء کرام سے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں ہم اور آپ، حالات ہمارے اعمال سے بنتے ہیں، حالات ہمارے اعمال سے بنتے ہیں، ہمارے اعمال حالات کو بناتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، حالات بھی اچھے ہوں گے۔ ہمارے اعمال خراب ہو جائے، حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کا فرمان کہتا ہے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگو سنو، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں جن کے آج تم شکار ہو گئے ہو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو آج ہم پر آئی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ مصیبتیں جو آئی ہوئی ہیں، وہ مہاماری جس میں ہم جوجھ رہے تھے، وہ بیماری جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا تھا، جس میں ہم جوجھ رہے تھے، ہر انسان پریشان تھا، گھر سے نکلنا دل بھر تھا، گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ آخر یہ مصیبتیں کیوں آئی؟ یہ پریشانیاں کیوں آئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو وہ ہے وَيَعْفُو الْكَثِيرِ، ارے اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو پوری دنیا کا مالک ہے، وہ اللہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ وَيَعْفُو الْكَثِيرِ معاف کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، پتہ یہ چلا کہ آج اگر حالات ہمارے مخالف ہیں، وہ چاہے جس طریقے سے ہو، سماج میں، معاشرے میں اگر آج ہمارے حالات موافق نہیں ہے، ہمارے مخالف ہے، تو ہم یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو باشندگانے بوریو، آپ کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اے محترم حضرات، آپ تمام حضرات کو میرا پہلا پیغام یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالت بہتر ہو جائے، ہم شکوہ اور شکایت کرنا بند کریں اور یہ جانیں کہ ہمارے اعمال خراب ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا۔
اپنے اعمال کو بہتر بنانا پڑے گا، اور اعمال کو بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کو مصیبتوں میں یاد کرو، پریشانیوں میں یاد کرو، تکلیفوں میں یاد کرو۔ وہ اللہ جس اللہ کو آج کا انسان بھولا ہوا ہے، وہ انسان جو آج صبح شام روزی پیسہ روپیہ کے چکر میں اللہ کو بھول جایا کرتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا رزاق اللہ رب العالمین ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو روزی دے دے۔ خدا کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے ہم تلاش روزی میں، خدا کو بھول گئے ہم تلاش روزی میں، تلاش رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں یہ تو یاد ہے، ہم یہ تو سوچتے روزی کہاں سے ملے، مگر ہم یہ بھول جاتے آخر روزی دیتا کون؟ رزاق تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، روزی دینے کا مالک اللہ۔ اے میرے بھائی، کوششیں چاہے جتنی کر ڈالو، تم چاہے جتنا اچھل کود کر لو، جتنا تقدیر میں رب نے لکھا اس سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پہلا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، حالات کو بہتر بنانا ہے، اپنے اعمال کو بہتر بناؤ۔ تھوڑا سا اور آگے چلو، اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، اللہ ہماری آزمائش کرے گا، اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی آزمائش کرتا چلا آیا، اور آزمائش اللہ کرے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ اچھا، جب اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ ہم آزمائش میں مبتلا کریں گے تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائے گا، یہ سچ ہے، رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بیماری جو پھیلی ہوئی تھی یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں آزمائیں گے، کیسے اللہ رب العالمین آزمائے گا؟ وہ بھی رب قدیر نے فرما دیا من الخوف، تمہیں ڈر میں مبتلا کر کے اللہ آزمائے گا، تمہارے دل میں خوف ڈال کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ آپ آج نہیں، آج سے چند سال پیچھے جاؤ، آپ پتہ یہ چلے گا، آج سے 5 سال 4 سال پیچھے آپ جاؤ، ہم اور آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے قرآن اور حدیث کی باتیں بتانے کے لیے، ماں بھی خوش ہوتی تھی، باپ بھی خوش ہوتا تھا، گھر کے تمام لوگ خوش ہوتے تھے، باپ خوش ہوتا تھا، یہ کہتا تھا جس مقصد کے تحت میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تھا میرا بیٹا اس مقصد کو پورا کر رہا ہے، بہت خوش ہوا کرتا تھا، ماں خوش ہوتی تھی۔ میں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو جوانی نہیں بچپنے ہی میں اپنے سے الگ کیا تھا دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، آج وہ سکھانے کے لیے جا رہا ہے، مگر افسوس میرے بھائی آج حالات ایسے بنے، آج جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ماں سہمی ہوئی ہے، باپ ڈرا ہوا ہے، گھر کے افراد ڈرے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو چلتی ہوئی ٹرین میں اسے مار نہ دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو چلتی ہوئی بس میں موب لنچنگ کا شکار نہ ہو جائے میرا بیٹا۔ آج حالات ایسے بنے، اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا من الخوف، تمہیں ڈر میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آج حالات ایسے بنے ہیں تو اس کے اصل ذمہ دار ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ والجوع، اللہ رب العالمین دوسرے طریقے سے کیسے آزمائے گا؟ پہلی آزمائش اللہ کی یہ ہوگی کہ ہمیں ڈر میں مبتلا کر دے گا، دوسری آزمائش اللہ رب العالمین کی کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں
بھوکمری کا شکار کر دے گا، ہمیں بھوکا رہنے پہ مجبور کر دے گا۔ اور آپ نے دیکھا نہیں جب لاک ڈاؤن ہوا کتنے ایسے لوگ جو لاکھوں میں کھیلا کرتے تھے، جن کے پاس بہت سارے روپے اور پیسے تھے، جب لاک ڈاؤن ہوا تو بیچارے روڈ پہ آ گئے۔ ایک رکشہ چالک، ایک رکشہ چلانے والا صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا، شام تک رکشہ چلایا کرتا تھا، شام کو جو پیسہ اکٹھا کرتا تھا، یکجا کرتا تھا، اس پیسے کو لے جا کر کے کسی راشن کی دکان پہ پہنچتا تھا، دیتا تھا، میرے بال بچوں کے کھانے کے لیے یہ سامان دے دیجئے۔ شوق سے گھر لے کے آتا تھا، تب اپنے بال بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، جب لاک ڈاؤن ہوا ایک رکشہ چلانے والا کہاں جائے گا؟ کس کے دربار میں جائے گا؟ کس سے مانگے گا؟ اے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا من الخوف والجوع، تمہیں بھوکمری کا شکار اللہ رب العالمین کر کے آزمائے گا۔ غریبی کس کو کہتے ہیں، کوئی اس شخص سے پوچھے۔ غریبی کس کو کہتے ہیں، کوئی اس شخص سے پوچھے، جو دن بھر اپنے بچوں کے لیے رکشہ چلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب حالات خراب ہوئے وہ جائے گا کہاں؟ کس کے دربار میں جائے؟ کس سے سوال کرے؟ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ہمارے قریے میں، آپ کے بستی میں، آپ کے گاؤں میں، ہمارے پڑوس میں کتنے ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس صبح کا کھانا تھا رہتا تھا، شام کا انتظام نہیں ہو پاتا، مگر وہ مارے شرم کے، مارے حیا کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ ارے اور تو اور وہ علماء کرام جن کے لیے نظما حضرات، صدرہ حضرات کہا کرتے تھے اگر آپ نے ہمارا مدرسہ چھوڑ دیا تو مدرسے کی حالت بڑی خراب ہو جائے گی۔ جب لاک ڈاؤن ہوا کوئی یہ سوال کرنے نہیں آیا، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، کوئی الا ماشاءاللہ یہ پوچھنے نہیں آیا مولانا صاحب آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی؟ کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں آیا، کوئی یہ نہیں پوچھنے آیا۔ کتنے ایسے لوگ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا اپنے اسکول سے، اپنے مدرسے سے کہا مولانا اپنے گھر جائیے، جب حالات بہتر ہوں گے تب آپ کو بلا لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے یہ علماء سماج کا آئینہ ہوا کرتے ہیں، اگر آپ ان کی قدر کرو گے اللہ آپ کی قدر کرے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ نے ان کو ٹھکرایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، قوم میں، قبیلے میں، خاندان میں آج تمہیں ٹھکرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے علماء کی ناقدری کی ہے۔ ایک پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء کی قدر کیجئے، اللہ آپ کی قدر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں بھوکمری کا شکار کر کے آزمائیں گے۔ دو طریقے سے اللہ آزمائے گا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم تمہارے مال میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اور یہ سچ ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العالمین مال میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ وہی سمد ہے نبی ولی سب اس کے ہیں محتاج، وہی سمد ہے نبی ولی سب اس کے ہیں محتاج، مفلس کو سلطان بنا دے شاہ سے چھین لے تاج، رب کی چوکھٹ چھوڑ کے بندے ادھر ادھر
ادھر مت ڈول، اللہ اکبر بول اے انسان، اللہ اکبر بول، اللہ اکبر بول۔ اے میرے بھائیو یاد رکھو، جس حال میں بھی رہو رب کا شکریہ ادا کرو، جس پوزیشن میں رہو رب کو یاد کیا کرو۔ مصیبتیں آئے تب بھی اللہ اللہ، پریشانیاں آئے تب بھی اللہ اللہ، خوشحالی آئے تو اور زیادہ اللہ اللہ، یعنی یہ کہ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ اے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے مال میں کمی کر کے اللہ آزمائے گا، والانفس والثمرات، تمہارے اولاد میں کمی کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا، تمہارے پھلوں کو برباد کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا، مگر ان تمام آزمائش کی گھڑیوں میں، ان تمام مصیبتوں کے وقت میں اللہ رب العالمین کو جو یاد کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب پریشانی آئے ایسے وقت میں تم صبر کرو۔ اگر آپ نے صبر کیا، اگر ہم سبوں نے صبر کر لیا، رب کعبہ کی قسم اللہ رب العالمین ہمیں بشارت دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، دوسرا پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، حالات کو بہتر بنانا ہے، حالات کا رونا بند کیجئے۔ جتنا رونا ہم چوک پر بیٹھ کے روتے ہیں، جتنا رونا چوراہوں پر بیٹھ کے روتے ہیں، جتنی شکایتیں ہم چائے کی نکڑ پر بیٹھ کر کے کرتے ہیں، اس سے آدھا شکایت اگر رب کے دربار میں لے کر کے آ گئے ہوتے، اللہ کے بارگاہ میں آ گئے ہوتے، اللہ کو یاد کر لیا ہوتا، اپنے رب کو پکارا ہوتا، وہ رب جس نے کہا ہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی سوال کر رہے میرے بندے اللہ کہا، اور سوال کرنے والوں کو بتائیے میں ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب، وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ اے دنیا کے لوگوں، آج تم تو اپنے دربار سے، اپنے دروازے سے مانگنے والوں کو بھگا دیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو تم جب مجھ سے مانگتے ہو نا، مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہے کوئی ایسی ہستی میرے بھائی کہ اسے ہم یاد کریں اور وہ ہمیں سب دے دے؟ اللہ سب کچھ دینے والا ہے، اللہ ہر دنیا اور جہان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور نہیں۔ آئیے سامعین کرام، ہمیں قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، اور چند ایک اسباب کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ آخر امت محمدیہ اگر پریشان ہے تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ، ہم تارک قرآن ہو گئے، ہم نے قرآن مقدس کو پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
اگر ہم نے اس پوتر گرنتھ کو، اگر ہم نے اس پاکیزہ کلام کو، اگر ہم نے قرآن مقدس کو پہاڑ پر اوترت کر دیا ہوتا، اگر ہم نے قرآن مقدس کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا، مارے خوف کے، مارے ڈر کے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، مارے ڈر کے وہ پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا، مگر اللہ رب العالمین نے انتم سندیشٹا آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ نازل کرنے کے بعد کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مقدس کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ وہ قرآن جس کے بارے میں انتم سندیشٹا نے کہا ہو ایک حرف جو پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملے گی، جس نبی نے کہا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جس نے تلاوت کیا الف لام میم، گویا اسے 30 نیکیاں مل گئی۔ اے میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی ایسی پوتر گرنتھ ہے، کوئی ایسی پاکیزہ کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے؟ تو بتاؤ، ہے کوئی کتاب دنیا میں کہ ایک حرف کی تلاوت ہم کریں ہمیں 10 نیکیاں مل جائے؟ نہیں میرے بھائی، صرف ایک کتاب ہے اس دھرتی پر، اس زمین پر، اور وہ کتاب ہے قرآن مقدس۔ میرے بھائی، ہم آپ سے کہنا یہ چاہتے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگوں، آپ جس حال میں بھی ہو خوش ہو، 2 نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ آپ جس حال میں رہو، 2 وقت کے کھانے سے 1 وقت کا کھانا آپ کھاؤ، مگر 1 وقت کے کھانے کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یاد رکھو، ہمارا مشغلہ یہ بن چکا ہے، آج ہمارا بیٹا تتلائی ہوئی زبان میں، تھرائی ہوئی زبان میں اماں اور ابا کہتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں ہم، میرے بیٹے نے مجھے ابا کہا ہے۔ اب تو فیشن کا دور چل چکا، پاپا کہہ کے لوگ بلاتے ہیں، ڈیڈی کہہ کے بلاتے ہیں، اب کہاں یہ رہ گیا؟ میرے بھائی، آپ سے کہنا یہ ہے کہ اے میرے محترم دوستو، معزز و مکرم مہمانوں، آپ جس حال میں بھی ہو خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ہم کہہ یہ رہے تھے، تتلائی زبان میں بچہ بولنے لگا، ہم نے سوچا بس میرا بیٹا اب تو بولنے لگ گیا، ابا اور اماں کہنے لگ گیا، لے جاتے ہیں کسی مانٹیسری اسکول میں، اس کو ایڈمیشن دلا دیتے ہیں، اس کا داخلہ کرا دیتے ہیں۔ وہ وہاں سے کتا بلی چوہا پڑھ کے آتا، امی خوش، ابا خوش ہے، میرا بیٹا یہ پڑھ کے آیا، انگلش پڑھ کے آیا ہے، ہندی پڑھ کے آیا۔ میرے بھائیوں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں، میں دنیاوی تعلیم کی مخالفت قطعاً نہیں کرتا ہوں، مگر ہاں آپ سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ یاد رکھو، آپ کل جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو
کون سی تعلیم دی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا نہیں بنایا، انجینئر بنایا نہیں بنایا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلایا کہ نہیں دلایا؟ ہاں سوال ہوگا تو یہ ہوگا کہ تم نے اپنے بچے کو کون سا ادب سکھایا؟ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کون سا سلیقہ سکھایا؟ بتاؤ آپ ایک ہندی اور انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے کو اگر آپ دیکھو گے تو روڈ کے کنارے کھڑا ہو جائے گا، کتے کی طرح کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگ جائے گا، اسے پتہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ہمیں استنجا کرنا چاہیے، بلکہ معلوم تو انہیں ہے ان ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء کرام ہی یہ بتائیں گے کہ بیٹے جب گھر سے نکلو تو ابا اماں کو سلام کر کے آیا کرو، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، جب پیشاب کرنے کے لیے جاؤ تو پانی لے لیا کرو، جب آپ کو پانی نہ ملے تو استنجا کیا کرو، کیسے آپ کو مٹی ملے اس سے استنجا کر لیا کرو۔ یہ سلیقہ کون بتاتا ہے؟ وہ بتاتے ہیں جسے دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں آپ سے کہنا یہ ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی باتوں کو طول لمبا کرنے کی کوشش کروں، بس آپ سے مختصر کہنا یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی ہے وجوہات بہت سارے ہیں۔ پہلی وجہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم نے قرآن کو اگر چھوڑا نہ ہوتا تو وسیم رضوی جیسا کتا صفت انسان یہ نہ کہتا، وہ یہ نہ کہتا کہ قرآن سے 26 آیات کو نکال دیا جائے۔ میں آج آپ کے اسٹیج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے یوپی میں بھی یہ باتیں کہتا ہوں، نیپال کی دھرتی پر بھی یہ باتیں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کمی ہے اپنے آپ میں، ساقی کا کچھ گلا نہیں، کمی ہے اپنے آپ میں، ساقی کا کچھ گلا نہیں، چھلک رہا ہے جامے میں، پینے کا حوصلہ نہیں۔ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے، ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب جھگڑے اور لڑائیاں ہو جاتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تب قرآن کو اٹھا کے قسم کھایا جاتا ہے۔ میرے بھائی دوسروں کو موقع اس لیے مل گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائی جن لوگوں کے خدا کئی ایک تھے وہ آج ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے ہیں۔ تمہارے پاس تو دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے، تمہارے پاس تو سب سے بیسٹ نبی ہے، تمہارے پاس تو وہ کتاب ہے جس کتاب کو جو پڑھے گا انشاءاللہ ہدایت پا جائے گا۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیے آپ۔ یہ مدرسہ جس مدرسے میں آج کا یہ پروگرام ہے اس کو ترقی کے منازل طے کرائیے آپ، اس میں جو پریشانیاں آئے آپ ڈٹ کر کے مقابلہ کیجئے۔ ہماری دعائیں ہیں، اللہ سے ہم دعا کریں گے کیونکہ ناظم جلسہ ہمارے قریب آ گئے اور اب میں نہیں چاہتا کہ اپنا وقت اور زیادہ میں بڑھاؤں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم تمام لوگوں کے اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ اس میں کمی ہماری ہے، غلطیاں ہماری ہیں، اللہ ہمیں اپنی غلطیوں پر اپنی کمیوں پر نادم اور شرمندہ ہونے اور تجھ سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ اس مدرسے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ جو علماء کرام یہاں آئے ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی اس مجلس میں شریک ہے، ہماری مائیں بہنیں ہوں، ہمارے مرد حضرات ہوں، ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں جو بھی ہوں، اللہ رب العالمین ان کی حاضری کو قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان تمام تقریروں کو ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔